اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ پاکستان کے باہر جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے تمام ہی دیکھنے والوں کو محمد اجاد بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و عالم میں وقفہ سوالات کے دوران جناب آج ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ ابزادہ سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مختلف قسم کے دیکھنے والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور انہوں کے مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا توبہ سے کوئی انسان کا گناہ باقی رہ جاتا ہے؟ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے اور یقینی طور پر وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ جب سابقہ گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ یہ مکمل نیت کر لیتا ہے کہ آئندہ کے بعد وہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ تو گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اگر توبۃ النصوح کرے، خلوص نیت سے توبہ کرے، تو پھر جو اس کے بقیہ سارے پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت کرے تو اس سے بندے کا کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان لیکن اگر بندہ مسلسل توبہ کرتا رہے اور توڑتا رہے، پھر ایسا عالم ہوتا ہے کہ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بار بار توبہ کرے، بار بار توڑ دے، تو پھر وہ رب کی رضا میں راضی نہیں رہتا ہے، تو کبھی کبھی رب کے جلال کی ذات میں بھی آ جاتا ہے، تو پھر اسے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال جو بندہ مسلمان ہے اس کو کم از کم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، اور کبھی زندگی میں چونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اگر گناہ ہو جائیں تو خلوص نیت کے ساتھ ان گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور توبہ استغفار پھر خلوص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، ظاہراً لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ اپنے باطنی انداز کے ساتھ بھی باطن کو صاف کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیان۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیونکہ جب انسان کو مشکلات آتی ہیں، انسان کو رنج علائم مصائب آتی ہوتی ہے، انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ایک صدقہ جب انسان کرتا ہے تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور کیا جو ہم نفلی صدقات ہوتے ہیں یہ انہی میں آتے ہیں، اور کیا یہ صدقات انسان کرے، کیا یہ انسان خود بھی کھا سکتا ہے یا غریب اور یتیم لوگوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچائے؟ جی جہاد بھائی، صدقہ الصدق رد البلا، صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، اور جو صدقہ لوگ دیتے ہیں اس میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، صدقہ واجبہ بھی ہوتا ہے، صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے۔ کھانے میں ممانعت پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ خود صدقہ دیتا ہے وہ کوشش کرے کہ جب وہ غریب و مسکینوں میں تقسیم کرتا ہے تو وہ ان تک ہی پہنچے، لیکن اگر وہ صدقہ نافلہ ہے تو اگر وہ گھر کے اندر اتمام و انتظام کر کے غرباء و مساکین کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں سے خود بھی کھاتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کھانا چاہیے اور کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بندے ہمارے ہاں فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم جو اتمام و انتظام کرتے ہیں وہ ختم شریف ہوتا ہے، مثلا کل شریف ہوتا ہے، یا 7ویں کا ختم پڑھواتے ہیں، یا 15ویں کا یا 40ویں کا ختم ہوتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ نفلی ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، تو وہ بندہ جو خرچ کرتا ہے تو اس میں سے کھا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ وہ کچھ صدقات صدقہ واجبہ میں سے ہوتے ہیں جو انسان کی جان پر سے یا اس کے صدقہ دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ممانعت علماء نے کچھ لکھی ہے۔ بہرحال صدقہ بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ غرباء و مساکین کے اوپر یہ استعمال کیا جائے، ضرور پہنچے، کیونکہ ہمارے یہاں رواج یہ پایا جاتا ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم یہ ختم وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں تو اس میں اصل حق تو جو ہوتا ہے نا ہمارے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جو کچھ وی آئی پی شخصیات ہمارے پاس آتی ہیں نا، تو پھر ان کے لیے بیٹھنے کا اور ان کے کھانے کا انتظام بھی بڑا اعلیٰ انتظام ہوتا ہے، اور جو بیچارے وہاں پر آ کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، یا مدرسے کے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا محلے کے لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، تو ان کو ایک سائڈ پہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حق ان لوگوں کا ہوتا ہے
کہ ان کو کھایا جائے. اور ویسے بھی صاحب ثروت لوگ جو ہیں تو انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، چونکہ ان کا درجہ مقام اسی وقت بلند ہوگا جب وہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں گے. اور انہیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ اپنے مال میں سے کھائیں، غربا اور مساکین کے مال کو نہ استعمال کریں تو اچھا ہے. بہت خوبصورت جواب نے مفتی صاحب نے دیا کہ صدقے کو اصل جو حقدار ہیں ان تک ہی پہنچانا چاہیے، اور گھر میں یا آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی صدقہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں.